السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہاں پر آنا اصل نہیں ہے، میرا جو پریزنٹیشن دکھا نا یہ بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی بات یہاں پر معنی رکھتی ہے تو وہ آپ لوگوں کا وقت ہے۔ آج کے زمانے میں ہر کوئی اتنا زیادہ مصروف ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑھوں تک ہر کوئی بزی ہے۔ اب چاہے وہ کام میں ہو یا فون میں ہو یا جہاں بھی ہو، لیکن ہر کوئی بزی ہے۔ کسی کے پاس میں وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کی قلت ابھی ہے تو وقت ہے۔ آپ لوگوں نے وقت نکالا، آپ لوگوں نے ہمارے پروفیسر فیضل صاحب کے اوپر یقین کیا، ان کی بات کے اوپر اعتماد کرتے آپ یہاں پر پہنچے بات سننے کے لیے، تو یہ آپ لوگوں کا یہاں پر آنا مبارک ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں، وہ فکریں آپ کے سامنے آئیں جس کی بنیاد سے، جس کی وجہ سے یہ اسکول یہاں پر اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے، دکھتا سب کو ہے، غور کوئی نہیں کرتا ہوتا نا۔ دیکھنے میں اور غور کرنے میں فرق ہوتا ہے، ہیئرنگ اور لسننگ میں فرق ہوتا ہے۔ ساری پرابلمس معاشرے کی کیا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے سناؤں گا کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ بھائی ہم وہ سارے پرابلمس کو جانتے ہوئے، سارے چیلنجز کو جانتے ہوئے ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر پرابلم کو پرابلم سمجھ کے بیٹھ جائیں گے تو پرابلم ہی رہ جائے گا ہمیشہ سے، اور اگر اس کو چیلنج سمجھ جاتے ہیں، دیکھیں ہلکا سا فرق ہے چیزوں میں، جو ہے نا صرف تھوڑے سے نظر کا فرق ہوتا ہے۔ بڑے بھی کہتے ہیں، آپ لوگ بھی شاید کہتے ہوں گے، کیوں کہتے ہیں ویڈیو گیم اتنا لگ جاتا، کبھی کبھی تو گھنٹوں لگ جاتا ہے ویڈیو گیم میں، نہیں بس ایک منٹ اور تھوڑی دیر کرو، اور تھوڑی دیر کیوں نہیں، مجھے نیکسٹ لیول جانا ہے۔ کیوں جانا ہے ہمیں نیکسٹ لیول؟ کیوں اتنا وقت لگا رہے ہو؟ نہیں وہ آپ نہیں سمجھو۔ آپ جب بات کرو جو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، آپ نام کو سمجھا نہیں پاؤ گے۔ پتہ یہ کیا ہے، یہ ان کی کوئی کمی یا خامی نہیں ہے۔ دس از ہاؤ وی آر ڈیزائنڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈیزائن کیا ہے کہ ہم چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں اور اگلے لیول پہ جائیں، اس کے بعد لیول پہ جائیں، اور جتنے زیادہ مشاکل آتے ہیں، جتنے زیادہ مشکل آتے ہیں، ہم کو لگتا ہے یس اب اس کو بھی بیٹ کروں گا، اب اس کے آگے جاؤں گا، اب اس کے آگے جاؤں گا۔ ہم نیچرلی اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہ تو ویڈیو گیم کی کمپنیز نے کروڑوں روپے خرچ کر اس کے اوپر ریسرچ کر کے ہمارے سائیکولوجی کے لوپ ہول کو پکڑ لیا۔ اچھا انسان ایسا کرتا ہے، اب اس کو کس طرح سے انوالو کرے کیا وہ ہمارے گیم میں چپک کے رہ جائے، ہمارے گیم کے اندر اپنا وقت لگائے۔ وہ تو اپنا پیسہ کما رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا بائی ڈیفالٹ جو ڈیزائن بنایا نا ہمارا، وہ ڈیزائن یہ ہے کہ ہم کو جب ایک چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس سے گھبراتے نہیں ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، یس نیکسٹ لیول آیا، اب ہم کو اس کو بھی بیٹ کرنا ہے، اس کے بعد میں اب تیار ہونا ہے اگلے لیول کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ورچوئل جو زندگی ہماری، آن لائن والی زندگی، وہاں تو ہم چیلنجز ایکسیپٹ کرتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، اور ریئل لائف میں ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی ایک دم سکون کی ہو۔ ارے یہ کیا بھائی، یہ کیا پریشانی آ گئی، یہ کیا نیا مسئلہ آ گیا۔ تو یہاں پر اگر ہم ہمارے سامنے جو سچویشن ہے اس کو پرابلم نہ سمجھ کر چیلنج سمجھیں گے تو ہماری پوری ذہن، ہماری پوری کیپیسٹیز جو ہے، ہم جو کہتے ہیں اس کو نا، ہماری مینٹل اینڈ ایموشنل کمپیٹنسیز، یہ سب لگ جاتی ہے اس چیلنج کو سالو کرنے کے لیے۔ تو جو معاشرے میں جو ہمارے سامنے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، کیوں نہ ہم اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم انکریج کریں، اور ہر خطے میں، ہر ضلع میں، ہر ایسی چھوٹی سی جگہ پہ جہاں پر ہمارے بچے ہیں جن کو معیاری تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے، وہاں تک ہم پہنچیں اور وہاں پر ان کو ہم کسی نہ کسی طرح سے ہیلپ کریں۔ اسی وقت میں الحمدللہ اللہ کے احسان ہے MFERD ملت فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کا وہاں پر جنم ہوا۔ یہ تقریباً 2004 کی بات ہے یہ، اور اس کے بعد سے الحمدللہ ہر سال الگ الگ اسٹیٹ پہ جاتے ہیں، الگ الگ اسٹیٹ کے لوگوں سے ملتے ہیں، جا کے وہاں پر ایک کانفرنس کرتے ہیں، کانفرنس کر کے غور و فکر ہوتے ہیں، اس کے اوپر، اس کے سولوشنس کے اوپر کام ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ماشاءاللہ کارواں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ہم ایسے اسکولز بنائیں جو ہماری
ہماری ملت ہماری امت میں تو محنت کرے لیکن ہمارے اس کنٹری کو وہ ترقی یافتہ بنائے, اور ہمارا کنٹریبیوشن جس طرح سے ہمارے آبا و اجداد نے جو محنت کی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کی. جس نے ایسٹرولیب بنایا تھا, کمپس بنایا تھا, ڈائریکشن کے لیے بنایا تھا, اڑنے کا طریقہ بنایا تھا, ریسرچ کرنے کا طریقہ بنایا تھا, وہ صرف مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا کے لیے تھا. وہ جتنے ریسرچ جتنے ڈیولپمنٹ ہوتے پوری دنیا کے لیے ہوتے. تو کس طرح سے ہماری قوم ہمارے بچے بھی آگے جا کر کس طرح سے پوری نیشن بلڈنگ کے پوری دنیا کے لیے کرنے والے بنے, کنٹریبیوٹرز بنے, اسی کو تو خلافت کہتے ہیں. جو کرنے والے اللہ کے خلیفہ بنتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ بھئی ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو ضرورت کے حساب سے پوری کرنے والے بنے. تو بہرحال یہ مقصد کے ساتھ الحمدللہ کام شروع ہوا, اور کام کا یہ تھا کہ ایسے اسکولز کھلے جو بچوں کو ڈیولپ کریں. کس طرح سے بچے بنائیں؟ ایسے بچے جو لائف لانگ لرنرز ہوں, جو امت کے ایسٹ بھی ہوں, اور بھی بہرحال بہت سارے کام ہیں جو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم لوگ ہمارا جڑنا ہوا ہمارے فیصل بھائی کے ساتھ بھی, جو فیصل بھائی نے انٹرسٹ دکھایا کہ بھائی وہ بھی کرنا چاہتے ہیں, اسکول کھولنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا لبیک, یہ تو ہم چاہتے ہیں ہر جگہ پہ ہر کونے میں چھوٹے چھوٹے سے اسکول سٹارٹ ہو جائے. اور اس کے بعد میں دیکھیے کبھی بھی کوئی چیز ایک دم پرفیکٹ فائنل نہیں ہوتی, ایک قدم ایک سٹارٹ کرنی پڑتی ہے, ایک شروعات ڈالنی پڑتی ہے, اس کے بعد میں دھیرے دھیرے ہوتا ہے. حیدرآباد میں جو ہے الحمدللہ ایک کام شروع ہوا تھا. وہاں کے جو چیف منسٹر نئے تھے وہ چارے سب کا ساتھ بول گیا تھا, وہ ریئل اس کو وہ کہتے ہیں بنگالو تلنگانہ گولڈن بول کے انہوں نے سٹارٹ کیا. تو بولے کہ مسلمانوں کے لیے میں فری کا ریزیڈینشیل اسکول بنانا چاہتا ہوں. تو شروع میں لوگ بہت آبجیکٹ کرے تھے, اس کا لوگ جب ایکسیپٹ کرے تو انہوں نے ہمارے ایک ایکس ڈی جی پی کو لگایا تھا, AK خان صاحب کو. تو انہوں نے کہا 70 اسکول ہم کھولیں گے, اور سٹارٹ انہوں نے کیا کہ کرائے کی بلڈنگ دیکھنا سٹارٹ کیا. تو لوگ بہت اعتراض کیے, کچھ بہت ساری باتیں بولنے لگے. تو اس وقت میں انہوں نے کیا کیا, ایک میٹنگ کال کی, پبلک میٹنگ کال کی, اور اچھی اسٹوری ہے, اور بلا کے سب کو انہوں نے بتایا کہ میں کیا کیا کرنا چاہ رہا ہوں. سب بتا کے انہوں نے بولا کہ دیکھو کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ میں پورا تیاری کروں, پورے سروے کروں, لینڈ آئیڈینٹیفائی کروں, پھر گورنمنٹ سے پیسے لے کے زمینیں خریدوں, اور اس کے بعد میں بلڈنگ کھڑی کروں, پھر اسکول سٹارٹ کروں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے اسکول سٹارٹ کر دوں اور گورنمنٹ مجبور ہو جائے کہ اس کو فنڈ کرتے رہے. پہلا کروں گا, زمین بنے گی, بلڈنگ بنے گی, جب تک گورنمنٹ چینج ہوگا کچھ ملے گا نہیں. اور ویسا ہی ہوا, جب تک یہ سارے بلڈنگیں بننے لگی گورنمنٹ چینج ہو گئی. لیکن کیونکہ انہوں نے پہلے سے کام شروع کر دیا تھا, 70 سے شروع کیا, اب 200 سے زیادہ اسکولیں ہیں وہاں پر, ریزیڈینشیل اسکولز ہیں ماشاءاللہ, اور اتنے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. اسکول سٹارٹ کر کے اب دھیرے دھیرے اس کے بلڈنگز بن رہی ہیں. تو دیکھیں کام سٹارٹ ہو گیا, دھیرے دھیرے ڈیولپ کرنا, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو چنا ہے, انہوں نے بھی جیسا ملا انہوں نے محنت کری, بیج ڈال دیا, کام شروع کر دیا ہے انشاءاللہ. ابھی میں ٹانگ سے آ رہا ہوں, اسی طرح سے میں سفر میں تھا, مدرسہ تھا, وہ ملاقات ہوئی تھی, بات چیت ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ آپ کو تو اسکول کھولنا چاہیے. سر ہم کب سے چاہتے نہیں, سمجھ نہیں آیا کیسے. ہم ہیلپ کریں گے, آپ شروع کریے. 2019 میں ان سے بات ہوئی تھی مولانا عامر صاحب سے, ابھی وہ وہیں سے آ رہے ہیں ٹانک سے ماشاءاللہ. اب ان کے 2-3 برانچز ہیں, 20,000 اسکوائر فٹ کی انہوں نے ذاتی ابھی اپنی بلڈنگ ڈیولپ کر لی ہے. چھوٹے اسکول سے سٹارٹ کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ اب اتنی ترقی کر دی ان کی, ہوتے ہوتے کام ہوتا ہے. آج یہاں پر شروع ہوا, انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی بہت بڑا ادارہ بنے گا. لیکن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ کیا ہے بھائی, آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, لیکن ایسے بول کے زبردستی نہیں, بلیو کرنا پڑے گا. دیکھیں بھائی آپ کسی کو اپنا بناتے ہو نا, اپنے گھر والے کیا کرتے ہیں اس کو, کل سے تو دوستی نہیں, ختم, ایسا ہوگا کیا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اچھا کیا, ان کے آگے ساتھ دیجیے. اگر لگتا ہے کہ اچھا نہیں کیا تو آگے بتائیے, ہم ایسا کریں گے تو کیسا رہے گا. میں آپ کی ایسی ہیلپ کر سکتا ہوں, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اپنا سمجھیں گے تو یہ ہوگا, نہیں تو کیا ہوگا, پھر صرف باتیں ہوں گی, صرف تانے ہوں گے, اور کچھ کام نہیں ہو سکتا. اور ہم ہی لوگ اپنے اداروں کو ختم کر دیتے ہیں آپس میں. یہ امت کو کبھی بھی باہر سے خطرہ نہیں تھا, ہمیشہ اندر سے ہی خطرہ ہوا, نقصان اندر سے ہی پہنچا ہے. یہاں پر اگر آپ مل کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا ادارہ بنے گا, اور انشاءاللہ یہاں پر ہماری اگلے نسل کے دین کی حفاظت تو کرے گا ہی کرے گا, لیکن ان کو بہت بڑے اچھے کنٹریبیوٹرز بنے گا پورے دنیا کے لیے, پوری سوسائٹی کے واسطے انشاءاللہ. تیار ہے آپ لوگ سب؟ یہ کیسے ہوتا ہے بھائی, یہ کیسے تیار ہوتا, کیا آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے چھوڑا تھا یہ سب کہ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا, اور ہماری غلطی وہی ہوئی کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا.
کہ معرفت الہی کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا ہے اور یہ دعوت کا کام ہے اور یہ والدین کا کام ہے. تو بشارت دی جا رہی کیسر اور کسریٰ کے خزانوں کو جانتے ہو کہ ہاں میں جانتا ہوں. سمجھدار تھے اس وقت کی مالدار ترین تعلیم یافتہ حکومت ہے کہ وہ سب خزانے میرے ان صحابہ کے ہیں. پہلی بشارت. دوسری بشارت یہ دی کہ یعنی مال اتنا آئے گا ایک دور میں کہ ان کے گھروں کے باہر گلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے, اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے, خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے. دوسری بشارت. تیسری بشارت یہ دی کہ یعنی امن و امان ایسا قائم ہوگا کہ ملک شام ہیرا سے ایک نوجوان عورت زیب و زینت کو اختیار کر کر چلے گی, وہ خانہ کعبہ کے طواف کرے گی اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اس دور میں بشارت دی جا رہی ہے جہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی, جس کی کسی کا مال محفوظ نہیں, کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں. لوگوں کی گردنوں پہ اپنی تلواروں کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا. ابھی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نے تینوں چیزیں دیکھی. کیسر اور کسریٰ کے تاج صحابہ کے ٹھوکر میں پڑے ہوئے تھے اور صحابہ کے گھروں کے باہر مال غنیمت کی وجہ سے کہ خزانوں کے انبار لگے ہوئے تھے لیکن مکان ویسے ہی کچے تھے, دسترخوان ویسے ہی سادہ تھے, شادیاں پتہ نہیں چلتا تھا, نکاح ہو جاتے تھے مسجدوں میں. اس سارا مال کی امت پہ لگا دیا. ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سارا مال لگا دیا. آج ان کا مال لگا ہوا ہے میرے دوستوں. یہ دین یہاں تک پہنچا, یہ دین اپنے آپ نہیں پہنچا یہاں پر, اور ہم کیا لیگیسی دے کر جا رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. کہ اگر ان سے کمپیئر کریں, اس لیے ہمارے آئیڈیل صحابہ ہیں, آج کے لوگ نہیں ہیں, آج کے ہیرو نہیں ہیں. ہمیں غلطی ہم سے ہی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں چنا ہے ہم نے. پھر اس کے بعد بتایا مسلمانوں سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے بعد یہ تو سارے انسانوں کے لیے پیغام تھا. پھر مسلمانوں کو الگ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارا کام کیا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, ہمیں کہا گیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت شفقت کے ساتھ فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے, بھیجا گیا ہے. یو ہیو بین سینٹ فار اے ڈیوائن کاز ٹو گائیڈ دا ہیومینٹیز. کہ ان کی رہبری کرنی ہے تمہیں, تم لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو. بھلی باتوں کا حکم کرتے رہتے ہو تم. بھلی بات ہو جو میرے نبی نے فرما دی, جو قرآن میں اللہ نے فرما دی, وہ بھلی بات ہے. وہ میرے دوست نے کہی, وہ نہیں. بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو تم. آج یہ کام ہم نے چھوڑ دیا. وہ جانے اس کا کام جانے, ہمیں کچھ نہیں کرنا. دروازہ بند کیا, ٹی وی میں مشغول ہو گئے, غیبت میں مشغول ہو گئے, کہ معاشرے کی فکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے. پھر اس کے بعد کہ اللہ رب العزت نے جب والدین کو ذمہ داری دی تو ان کو سمجھا دے کہ اس بچے کو جو تمہاری گود میں ہم نے دیا ہے کہ کس طرح سے تربیت کرنی ہے. میں دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتا جا رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا, اس کی شکایت کی کہ اے امیر المومنین اس کو سزا دیجئے, یہ میری نافرمانی کرتا ہے, میرے حقوق ادا نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. بیٹا سمجھدار تھا, اس نے فرمایا کہ امیر المومنین فیصلے میں جلدی نہیں کریں, میری بھی بات سن لیں. آپ بتائیے والدین کے کیا حقوق ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلے اس کے لیے ایک اچھی ماں کو تلاش کرنا, آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھی ماں کو تلاش کرنا جو ان کی تربیت کرے گی. دوسری بات کہ اس کا ایک اچھا نام رکھنا, انبیاء کے نام پر, صحابہ کے نام پر, کہ اسے ایک اچھا نام رکھنا جو اس کو ایک نسبت دے. پھر اس کی پاکیزہ مال سے تربیت کرنا اور اس کی پرورش کرنا, حلال اور حرام سکھانا, اسے کہ آداب سکھانا, یہ ساری چیزیں تربیت میں.
फरमाया अमीरुल मोमिनीन अरब होते हुए इन्होंने मेरे लिए एक हबशी माँ को चुना जो इंतहाई जहालत में डूबी हुई। उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया, न मेरी परवरिश की न मेरी तरबियत की। आज जो मैं हूं मैं इनकी वजह से हूं। इनका फैसला गलत, उनकी तरबियत गलत। दूसरा मेरा नाम इन्होंने जाल रखा है, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है बदसूरत। तीसरा कि इन्होंने मुझे कुरान नहीं सिखाया। उस वक्त स्कूल नहीं थे, स्कूल का निजाम, ये मॉडर्नाइजेशन निजाम। मेरे एक टीचर ने, कोटा में जब मैं था एमबीएस के अंदर, मेरे एक टीचर ने जब गुफ्तगू होती तो मुझसे पूछा कि आदिल क्या बात है, तुम्हारे कुरान में क्या पढ़ाने के लिए मना किया? मैंने सर आपके सामने बैठा हूं ना, प्रैक्टिकल इस्लाम लेकर आपके सामने बैठता हूं, आपके सामने नमाज पढ़ता हूं, आपको मालूम है हर अमल करता हूं, मेरा ताउन करते थे माशाअल्लाह, अल्लाह उनको हिदायत है। मैंने कहा हमसे गलती हो गई और कुछ हालात इस तरह तब्दील हुए कि 1947 से पहले सारे शोबों में हम लोग थे। हिकमत का पूरा इल्म हमारे पास था, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा निजाम हमारे पास था। 10% लोग सर्विस में थे 47 से पहले। लीडर्स हमारे थे, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम हमारा मुकम्मल था, लोग फैज़याब हो रहे थे, कहीं रिश्वत का नामो निशान नहीं था। हमारी औरतें तालीम याफ्ता थीं, हमारे इदारे अक़वाम आलम उससे फैज़याब हो रही थी। वो तरबियत उन्होंने उसी टाइम पे हासिल किए, हम छूट गए, उन्होंने वही जो निज़ाम तरबियत का अपने स्कूलों में कायम कर लिया। आज हम कहते हैं कि वो जो है तहजीब याफ्ता है, वो तालीम याफ्ता है, हालांकि उन्होंने हमारे असलाफ से वो चीज हासिल की है। तो माँ की जिम्मेदारी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आ गया कि अपना फैसला ही बदल दिया उन्होंने, बजाय बेटे को सजा देने के पहले बाप को सब समझाया अपने तरीके से। तो हमसे गलती कहां पर हुई है कि हमसे गलती ये हुई है कि हमने अपने मकसद को छोड़ दिया। माँ की गोद जिसे कहा गया था कि वो पहला मदरसा है जहां पर बच्चा सब कुछ सीखता है, जहां पर अल्लाह का नाम सीखता है, जहां पर वो कलमा सीखता है, जहां उसके ईमान को, उसके अकाईद को दुरुस्त किया जाता है, वहां पर उसे वो चीज नहीं मिली। भाई बहनों के साथ अगर वो रहता है तो भाई बहनों की जिंदगी में दीन नहीं था। इसलिए फरमाया सबसे पहले जो निजाम हमें सही करना है वो अपने घरों के निजाम को सही करना है। मेरे दोस्त, अगर 100 घर है एक बस्ती के अंदर, कॉलोनी के अंदर, मैं दावे के साथ कहता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्कों में मेरा सफर हुआ है, कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाता रहता हूं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैंने माशरूआत को देखे हैं कि 100% जिन घरों के अंदर वालिदैन दीनदार हैं, वहां के बच्चे भी दीनदार हैं। वो अपने बच्चों को घरों में कुरान पढ़ाते हैं, अहादीस पढ़ाते हैं, अंबिया के वाक़यात सिखा कि माँ की गोद के अंदर ये इल्म उसे हासिल करना है, 4 साल 5 साल भी हो जाए, कि उसे कलमा सिखाया जाए, उसे नमाज की जो है ताकीद की जाए, मोहब्बत के साथ हलाल रिस्क से उसे तरबियत की जाए, पाकीज़ा रिस्क बाप लेकर आए, चाहे रूखी सूखी खिलाएं, लेकिन रिस्क में मुशाहबत नहीं होनी चाहिए हराम की। झूठ बोलकर, रिश्वत खाकर, सूद का माल लेकर, सूद पर देकर नहीं। बिगाड़ की एक बड़ी वजह ये भी चल रही है, क्योंकि माल बढ़ाना। आज हमने इल्म में तफरीक कर दी है। तफरीक इस तौर पर कि हम जो है दुनियावी और दीनी इल्म को अलग अलग करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी और दीनी इल्म को अलग नहीं किया, बल्कि एक मेयार, एक स्टैंडर्ड वहाँ कायम कर दिया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। अब जहाँ रब का नाम आ जाता है और रब के नाम के साथ आप कुछ हासिल करते हैं, तो यानी आपके जिंदगी दूर रहना है। ये सारी चीज आप हासिल करेंगे तो आपका एक दायरा मिलेगा, क्योंकि ये जिंदगी ये नहीं है कि बेलगाम है
کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے اور اس کو سیکھنے سکھانے کا کام اس کی پیدائش سے ہی چلتا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جیسے جانور ہے تو جانور کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پیدا کر دیا اور وہ جو ہے کچھ وقت کے ساتھ کچھ چند لمحوں کے بعد اٹھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, اپنی جو ہے اس کے ماں کے پاس جاتا ہے, اس کے تھنوں سے دودھ پینے لگتا ہے. لیکن انسان کا بچہ ایک ایسا جو ہے چھوٹا سا ہوتا ہے